بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين محترم المقام واجب الاحترام جناب محمد بشیر بھٹی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ آگے اسٹیج پر تشریف لے آئیں. آنکھوں میں بس کے دل میں سما کے چلے گئے. میرے ساتھ مل کر پڑھیں. آنکھوں میں بس کے دل میں سما کے چلے گئے. آنکھوں میں بس کے دل میں بسا سما کے چلے گئے. اور آرزوئے دید بڑھا کے چلے گئے. آئے تھے دل کی پیاس بجھانے کے واسطے. آئے تھے دل کی پیاس بجھانے کے واسطے. ایک اور آگ دل میں لگا کے چلے گئے. ایک اور آگ دل میں لگا کے چلے گئے. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب خدا تاجدار بدوحا قبلہ کونین سرکار دو عالم نور مجسم حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد حاضرین محترم، آج کا ہمارا اور آپ کا اکٹھا ہونا قرآن و حدیث کی روشنی میں کیسا ہے، اس پر روشنی ڈالنے سے قبل اس اعتراف کو تسلیم کیے بغیر گفتگو کا آغاز مشکل ہے کہ ڈاکٹر مہر محمد نسیم رحمت اللہ علیہ جیسی شخصیت محتاج تعارف نہیں، اللہ رب العزت نے بے شمار خوبیوں سے آراستہ پراستہ کیا تھا. میں منہ کی تعریف نہیں کر رہا، اللہ نے ان کے ہاتھ میں شفا رکھی. توجہ ہے، بولے ذرا. اللہ نے ان کے ہاتھ میں، آج بھی ان کے مکتب پر جائیں اور ان کی ڈگریوں کو دیکھیں، ان کے علمی معیار کو دیکھیں، ان کے طبی تجربہ کو دیکھیں تو دل محو حیرت ہوتا ہے کہ اتنی بڑی صلاحیتوں والے کو لاہور میں ہونا چاہیے تھا، اسلام آباد میں ہونا چاہیے تھا، فیصل آباد میں ہونا چاہیے تھا، بڑے شہر میں ہونا چاہیے تھا. توجہ ہے نا. اور اللہ رب العزت نے وسائل بھی دیے ہیں، اگر وہ چاہتے تو جا بھی سکتے تھے، لیکن اگر وہ لاہور میں رہتے، فیصل آباد میں رہتے، اسلام آباد میں رہتے تو پھر پانی چوک کی پہچان کون کرواتا؟ پھر ایک گاؤں کو منصب شہود پر کیسے لایا جاتا؟ تو باقی تمام خدمات سے ہٹ کر اگر یہ دیکھا جائے کہ اتنا قابل انسان اپنے آپ کو کہاں رکھا تو یہ بھی ان کا احسان ہے کہ اپنے وجود سے ایک گاؤں کا تعارف کروا دیا.
ادھر ادھر جانے کا اتفاق ہوتا ہے تو علاقے بھر کے قریب و دور کے دیہاتوں شہروں میں ایسے بھی ہیں کہ جب کہا جاتا ہے کہاں رہتے ہو؟ تانی چک میں، وہ جو ڈاکٹر میرے والا گاؤں ہے، یہ میرا اپنا تجربہ ہے۔ کہاں رہتے ہو علامہ صاحب؟ کہاں رہتے ہو؟ تانی چک سے۔ مانا والا نام لیا جاتا ہے، میرا گاؤں قریب تانی چک، وہ جو ڈاکٹر مہر والا، یعنی جب تانی چک کا نام آ جائے تو پھر ڈاکٹر صاحب کا نام خود بخود آ جاتا ہے۔ وہ چاہتے تو کہیں رہتے، لیکن ان کا یہاں رہنا یہ بھی گاؤں والوں کے لیے احسان ہے۔ وہ ہر عالم میں رہ لیتے، وہ ہر عالم میں رہ پاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ گاؤں پسند آئے۔ تو میرے دوستو، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ اور حضرت خواجہ حمید الدین نگوری رحمت اللہ علیہ، ان کا آپس میں یارانہ تھا، دوستانہ تھا۔ ایک اور بزرگ تھے، ان تینوں نے آپس میں عہد کیا کہ تم میں سے جو پہلے فوت ہو جائے وہ جا کر پیچھے والے کو بتائے گا کہ کون سی نیکی زیادہ کام آتی ہے۔ یہ بزرگوں کی اپنی لائن ہوتی ہے۔ انہوں نے یہ آپس میں فیصلہ کر لیا کہ جو پہلے چل جائے، راز کی بات ہے، عام نہیں کرتے لیکن ایک دوسرے کی تو ہیلپ کریں نا، جو پہلے چلا جائے وہ بعد والے کو بتائے گا کہ کون سی نیکی کام آتی ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کا ایک وصال پہلے ہو گیا۔ جب آپ کا وصال ہوا، خواجہ حمید الدین نگوری رحمت اللہ علیہ آپ کے مزار پر گئے، کاغذ کا ٹکڑا پردے کے نیچے رکھا اور کہنے لگے اپنا وعدہ پورا کر۔ رات کو رکھا ہے، جب صبح کو اٹھایا تو اس کاغذ کے ٹکڑے پر ایک شعر لکھا ہوا تھا، فارسی کا شعر تھا، اور شعر لکھا ہوا تھا، کیا لکھا ہوا تھا؟ جملہ فنون شیخ نیرزد بنیم خس، جملہ فنون شیخ نیرزد بنیم خس، راحت بدل رساں کے ہمیں مشربست بس، راحت بدل رساں کے ہمیں مشربست بس۔ انہوں نے شعر میں یہ بتایا تھا کہ میری زندگی بھر کی نیکیاں جب تولی گئی تو ایک ذرے کے برابر وزن نکلا، ہاں جو میں نے ٹوٹے ہوئے دلوں کو ہنسایا تھا تو ان کا بڑا وزن نکلا۔ اگر کام کرنا چاہتے ہو تو خدمت خلق کا کرو۔ اگر یہی وجہ ہے کہ بابا فرید الدین گنج شکر کے پروردہ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی دلی شہر میں رہتے تھے اور دلی شہر کے ہر آنے والے راستے پر 3-3 میل دور تک پانی کا انتظام کرتے تھے مسافر۔ کوئی اللہ والا ایسا نہیں جو خادم خلق نہ ہو۔ ہر فقیر، ہر درویش مخلوق کی خدمت کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جملہ بنون شیخ نیرزد بنیم، نماز اپنے لیے ہے، روزہ اپنے لیے ہے، حج اپنے لیے ہے، زکات اپنے لیے ہے، یہ ساری نیکیاں اپنے لیے ہیں، اور جو مخلوق کی خدمت ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول اور ان کی مخلوق اور ان کی امت کے لیے۔ تو میرے دوستو، اگر اس معیار پر تولا جائے تو ڈاکٹر صاحب کی تو ساری زندگی خدمت خلق میں گزری، کتنے روتے ہوئے دلوں کو ہنسایا، کتنے بے چینوں کو چین دیا، کتنے لوگوں کو راحت دی، ایندھن سے نجات دے کر پورے گاؤں کو راحت دی، اور ایک ایک کو۔ اور اگر نہیں راحت دی تو اتنے دل کیوں رو رہے ہیں؟ کیوں آج یہ عالم برپا ہے کہ دل دل سے آواز آ رہی ہے، نہ رہی وہ پل میں عشرت، نہ وہ عیش جاویدہ، نہ رہی وہ بزم عشرت، نہ وہ عیش جاویدہ، نہ تیری ایک نظر نے لوٹا میری عمر کا خزانہ، تیری ایک نظر نے لوٹا میری عمر کا، نہ وہ قربت نہ جلوے، نہ وہ روز و شب میسر، نہ وہ قربت نہ جلوے، نہ وہ روز و شب میسر، جسے ڈھونڈتی ہیں نظریں وہ گزر گیا زمانہ، جسے ڈھونڈتی ہیں نظریں وہ گزر گیا زمانہ،
عشرت نہ وہ عیش جاؤ. جو آیت کریمہ میں نے آج تلاوت کی سورہ نمل کی آیت کریمہ ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے وہ وارث سلیمان و داؤد. توجہ ہے تو ذرا پیار سے بول دیں. جتنے لوگ جمع ہیں اگر تھوڑی تھوڑی آواز بھی نکالیں گے تو گاؤں میں آواز جائے گی. ذرا بول دیں. وارث سلیمان وارث ایک ایک لفظ پر توجہ کی ضرورت ہے. وارث سلیمان و داؤد. حضرت سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث بنے. وارث کب بنتا ہے؟ بیٹا باپ کا وارث کب بنتا ہے؟ موجودگی میں نہیں بنتا. یاد رکھو آج کے لوگ، آج کے نوجوان، آج کی اولاد باپ ابھی زندہ ہے اسے مجبور کر رہے ہیں بھئی ہمارے نام کی جائیداد تقسیم کرو، اور باپ بھی کہتا ہے میں نے اپنے بیٹوں کے سارے کے نام کر دیے. وراثت کا حکم چلتا ہی باپ کے بعد ہے. پہلے وراثت کا تصور ہی نہیں ہے. پہلے تصور ہی یہ جو اگر بیٹے کہہ رہے ہیں کہ ابا جان میرے حصے کی جائیداد دو، تیرا حصہ تو ہے ہی نہیں. ابھی تیرا تو حصہ ابھی تیرا کام تو یہ تھا کہ اپنی جوانی سے باپ کی خدمت کرتا، اس کی خدمت کرتا، اسے کچھ دیتا. اور تیری جوانی کیسی ہے کہ تو باپ سے وہ بھی چھین رہا ہے جو اس کے پاس ہے. وراثت کا حکم باپ کے فوت ہونے کے بعد لگتا ہے، پہلے نہیں لگتا. مطالبہ بھی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ بالغ ہونے تک باپ کی ذمہ داری ہے. اس کے بعد بیٹے کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ خود بھی پلے اور باپ کی بھی خدمت کرے. وارث سلیمان و داؤد. حضرت سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث بنے. داؤد علیہ السلام کا وصال ہو گیا، چلے گئے. نبوت کے وارث بنے، مملکت کے وارث بنے، حکومت کے وارث بنے. اور جب وارث بنے تو اللہ تعالیٰ نے اور بھی خوبیاں دی کہ داؤد علیہ السلام کے پاس نبوت تھی، حکومت تھی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بھی بولیاں سکھا دی، جنات کی بولیاں بھی سکھا دی. جنات بھی ہیں، پرندے بھی ہیں، حشرات بھی ہیں، نباتات بھی ہیں. حتیٰ کہ چھوٹا سا پرندہ ہدہد اگر وہ بھی مجلس سے غائب ہو جائے تو سلیمان پیغمبر اس کا بھی حساب لیتا. چھوٹا سا پرندہ ہدہد اگر وہ غائب ہو جائے تو سلیمان علیہ السلام اس کا. آج تک کوئی دنیا کا بادشاہ ایسا نہیں گزرا جس نے انسان جنات پر حکومت کی ہو. کوئی ایسا نہیں گزرا جس نے پانی پرندوں پر حکومت کی ہو، جس نے نباتات پر حکومت کی ہو. پتہ چلا کہ دنیا کے سارے لوگ علیحدہ کے کمال رکھتے ہیں لیکن اللہ کا نبی سب سے انوکھا ہوتا ہے. اللہ کا نبی سب سے انوکھا ہوتا ہے. وہ پرندوں کی بولیاں جانتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام جب صبح کی سیر کو نکلتے 6 ماہ کا مسافت طے کر جاتے، شام کی سیر کو نکلتے 6 ماہ کا سفر کہہ جاتے. ارے عام آدمی 6 ماہ کا جتنا سفر کرتا وہ صبح کی سیر کرنے کے لیے آدھے گھنٹے میں اتنا سفر کرتا. ہواؤں پر سفر تھا. توجہ ہے، توجہ ہے. بڑا تیز نظام آ گیا، بڑی سائنس نے ترقی کر لی، بڑے طیارے ایجاد ہو گئے، لیکن آج تک کوئی ایسا طیارہ ایجاد تو نہیں ہوا کہ 6 ماہ کی مسافت کو آدھے گھنٹے میں طے کروا سکتا ہو. ایسا تو نہیں ہے نا. سپین جانے کے لیے بھی 8 گھنٹے لگتے ہیں، ٹھیک ہے. اور مکہ مدینہ جانے کے لیے کتنے ٹائم لگتا ہے وہ بھی حاجی صاحب کو پتا ہے. پھر بھی 5 گھنٹے لگ جاتے. کوئی اتنا تیز نہیں ہے. پتا چلا سائنس جتنی بھی ترقی کر لے نبی کے قدموں تک نہیں پہنچ سکتی. 6 ماہ کی مسافت صبح کی سیر، 6 ماہ کی مسافت شام کی سیر، اور سیر کرتے جا رہے ہیں. کرتے کرتے وادی نمل سے گزر ہوا. وادی چیونٹیوں کی وادی تھی. پہاڑ پر چڑھ رہے تھے. جب چیونٹی نے 3 میل دور سے دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگا کہ چیونٹیوں یا وقالت نمل نے کہا، چیونٹی نے کہا یا ایھا النمل ادخلوا، اور چیونٹیوں میں سردار ہوں تمہاری، میں سردار ہوں، میں نے آنے والے خطرے کو بھانپ لیا ہے. میں تمہیں حکم دیتی ہوں اپنی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے. پتہ چلا سردار کا کام ہی یہ ہے کہ اپنی قوم کو آنے والے حالات، مصائب، پریشانیوں سے بچائے. چیونٹی سردار ہو وہ بچاتی ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب چھاؤں کیے رکھا پورے گاؤں پر، بولو نا یارو، صاحبان بن کے رہے. کتنی پریشانیاں تھیں ان کی موجودگی میں یاد نہیں آتی تھی. آج ان کے صاحبزادگان کو پتا ہوگا کہ جب یہ صاحبان اٹھا ہے تو کتنے غم ہیں، کتنی پریشانیاں ہیں، کتنی بے چینیاں ہیں، کتنے آلام ہیں، کتنے مصائب ہیں کہ جن کی ہوا بھی ہم تک نہیں پہنچتی تھی وہ سایہ دار شجر جو ہے وہ اپنے وجود پر ہی لے لیتا تھا. قرب نے غم بھلا دیا تھا مجھے،
غم بلا دیتی ہیں، صاحبان جو ہے وہ تمازت کا اثر نہیں آنے دیتے، تو سردار اپنی قوم کی حفاظت کرتا ہے۔ اور چیونٹیوں بلوں میں داخل ہو جاؤ۔ چیونٹی نے 3 میل دور سے دیکھ لیا اور سلیمان علیہ السلام نے 3 میل دور سے سن لیا۔ فَضَحِكَ بِقَوْلِهَا، قرآن کہتا ہے کہ چیونٹی کی آواز سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے، ہنسے، اتنی دور سے سن لیا۔ آپ چیونٹی کو اٹھائیں، اٹھا کر ہتھیلی پہ رکھیں، ہتھیلی پہ رکھ کر کانوں کے قریب کریں، ذرا وہ کیا کہتی ہے سنائی دیتا ہے؟ بولو۔ چیونٹی کی آواز تو آج تک کسی آلے نے نہیں سنی، پیغمبر سنتا ہے۔ پتہ چلا پیغمبر کی سماعت اللہ نے علیحدہ سے رکھی ہوتی ہے۔ پیغمبر کے کام ہمارے کانوں جیسے نہیں ہوتے، پیغمبر کی سماعت ہماری سماعتوں جیسی نہیں ہوتی، پھر ہم پیغمبر جیسے کیسے ہو گئے؟ اور اگر سلیمان جیسے ہم نہیں ہو سکتے تو جو سلیمان کا بھی امام ہو، سارے نبیوں کا امام ہو، سارے رسولوں کا امام ہو، ان کی مثال نہیں بنے جا سکتا۔ چیونٹی کی آواز سنی، اگر سلیمان میرے نبی کا امتی، میرے نبی کا مقتدی، میرے نبی کے پیچھے نماز پڑھنے والا، اگر وہ 3 میل دور سے چیونٹی کی آواز سن سکتا ہے تو اس مقتدی کا جو امام الانبیاء ہے وہ مدینے میں رہ کر اپنے غلاموں کا درود السلام بھی سن سکتا ہے۔ 3 میل دور سے سنا، ہنسے، اور ہنس کر کیا کیا؟ اب توجہ کرو، میں اپنے موضوع پہ ہوں۔ اب اپنے لشکر کو کہا رک جاؤ۔ لشکر کو کیا کہا؟ رک جاؤ۔ کیوں؟ تاکہ چیونٹیوں کو اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جانے کا موقع مل جائے، تاکہ چیونٹیوں کو اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جانے کا، بولو یارو، موقع مل جائے۔ اب جب اکٹھے ہو گئے، جب جا رہا تھا لشکر تھا، توجہ ہے، جب چل رہا تھا لشکر تھا، لیکن جب رک گئے اور حضرت سلیمان علیہ السلام خطیب بن گئے، اب یہ لشکر نہیں، اب یہ مجمع ہے۔ بولو، بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ جب چل رہا تھا، سفر تھا، لشکر تھا، جب سفر رک گیا، سٹاپ ہو گیا، اور امام، نبی، پیغمبر خطیب بن گیا، خطاب کرنے لگا، باتیں کرنے لگا، انہیں سمجھانے لگا، ان سے باتیں کرنے لگا، پتا چلا اب یہ لشکر نہیں، اب یہ مجمع ہے۔ جب تک رکا رہا یہ مجمع کیسا؟ جس میں انسان بھی ہے، مجمع کیسا؟ جس میں جنات بھی ہیں، مجمع کیسا؟ جس میں پرندے بھی ہیں، مجمع کیسا؟ جس میں حیوانات بھی ہیں، مجمع کیسا؟ جس میں فرشتے بھی ہیں، اور سارے مجمع میں موضوع کیا ہے؟ خطاب کیا ہے؟ بات کیا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں رب، اے میرے رب، اوزعنی، مجھے توفیق عطا فرما، ان اشکر، تاکہ میں تیرا شکر ادا کروں، نعمتک التی انعمت علی، تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے عطا کی ہے، وعلی والدی، اور میں تیری ان نعمتوں کا بھی شکر ادا کروں جو تم نے میرے ماں باپ کو دی، تیری ان نعمتوں کا بھی شکر ادا کروں جو تو نے میرے والدین کو دی۔ توجہ ہے؟ کتنی دیر ہو گئی، کتنا وقت گزر گیا، کتنے سال گزر گئے، باپ تو وصال فرما چکے، اب تو یہ وارث ہیں، باپ وصال فرما چکے، اب یہ وارث ہے۔ پتہ چلا کہ باپ کے گزر جانے کے بعد، ماں باپ کے چلے جانے کے بعد ان کے لیے اجتماع کرنا، اجتماع کر کے ان کا ذکر کرنا کوئی بدعت نہیں، یہ تو پیغمبروں کی سنت ہے۔ شرک اور بدعت نہیں، بلکہ یہ تو پیغمبروں کی، بولیے سارے بولیں، پیغمبروں کی سنت ہے، پیغمبروں نے یہ کام کیا۔ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اگر والد زندہ ہوتے تو چچے کے گھر کیوں پلتے؟ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد زندہ ہوتے، حضرت طارق، تو آزر چچے کے گھر کیوں پلتے؟ چچے کے گھر پلے، باپ نہیں تھے، پھر وہ چچے نے پالا پرورش کی، جب نارے نمرود میں پھینکا جانے لگا تو چونکہ وہ بت پرست تھا، آگ میں گرانے والوں کے ساتھ تھا، تو وہاں آگ کو تمازت دیتا تھا، اسے تیز کرتا تھا، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس پر عذاب نازل کیا کہ ایک چنگاری اس آگ کی جس آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، وہی آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار تھی، اسی آگ کی ایک چنگاری ادھر گری تو جل کر بھسم ہو گیا، آزر بھی وہیں چل۔ اس کے بعد آپ نے ہجرت کی، ہجرت کے بعد آپ نے شادی کی، شادی کے بعد آپ کے بیٹا ہوا، بیٹے کی قربانی ہوئی، کتنے مرحلے گزرے، کتنا دور گزرا، کتنے وقت گزرا، کتنے سال گزرے، اور پھر تعمیر کعبہ کی، اور جب تعمیر کعبہ سے فارغ ہوئے تب ہاتھ اٹھا کر کہہ رہے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی۔ ماں باپ کے وصال کے
سینکڑوں سال بعد، ماں باپ کے وصال کے سالوں بعد اپنے ہاتھ اٹھا کر کہہ رہے ہیں، اللہ کا خلیل کہہ رہا ہے ربنا اغفر لی والدیا، یا اللہ میری بخشش کر دے، میرے والدین کی بخشش کر دے۔ پتہ چلا کہ ماں باپ کے چلے جانے کے بعد اجتماعی طور پر یا انفرادی طور پر ان کی بخشش کی دعائیں کرنا یہ نیا کام نہیں بلکہ نبیوں کے سنت۔ پھر یہی دعا کملی والے محبوب نے نماز کا حصہ بنا دی، یہی دعا محبوب نے نماز کا حصہ بنا دی۔ اب جن کے باپ زندہ ہو، ماں باپ زندہ ہو، وہ بھی نماز میں یہی پڑھتے ہیں ربنا اغفر لی والدیا۔ جن کے ماں باپ فوت ہو چکے ہوں وہ بھی یہی پڑھتے ہیں ربنا اغفر لی والدیا۔ پتہ یہ چلا کہ ماں باپ زندہ ہوں یا دنیا سے چلے جائیں، دونوں صورتوں میں اپنے ماں باپ کی بخشش کی دعا کرنا سنت ہے۔ دونوں صورتوں میں دعا کرنا یہ سنت انبیاء ہے، سارے نبیوں کی سنت ہے۔ بلکہ یاد رکھو، ماں باپ کی احسانات کو بھلا دینا یہ تو انسانیت ہی نہیں، یہ تو جتنے جانور ہیں، حیوان ہیں، دیکھو کوئی ایک حیوان مر گیا باقی اس کو یاد نہیں رکھتے کیونکہ یہ حیوانیت ہے کہ بھلا دیا جائے، لیکن انسانیت تو یہی ہے کہ جانے والا چلا جائے لیکن وہ پھر بھی ہمارے دل میں، ہمارے دل کی دھڑکن بن کر رہے۔ اگر اندر کا انسان مر نہ جائے، اگر اندر کا انسان مر نہ جائے، کسی کا کیوں کوئی احسان بھلائے۔ اگر اندر کا انسان زندہ ہو تو آدمی کسی کا احسان نہیں بھلا سکتا، اور پھر کہ جس کے اتنے احسان ہوں، بولیے جس کے اتنے احسانات ہوں ان کو بھلایا نہیں جا سکتا۔ ایسے وہ لوگ ہیں جو روح میں غم بن کے رہتے ہیں لیکن جایا نہیں کرتے۔ یاد رکھو، موت ایک حالت ہے، موت فنا کا نام نہیں ہے، موت خاتمے کا نام نہیں ہے، موت مٹ جانے کا نام نہیں ہے۔ انسانی سفر حیات کا ایک مرحلہ زندگی ہے، ایک مرحلہ موت ہے۔ موت کی حقیقت کو سمجھ لیجئے، توجہ ہے تو ذرا بول دیجئے۔ میں گفتگو کو کلوز کر رہا ہوں، لیکن اتنا ضرور سمجھا دوں کہ موت انسان کو ختم نہیں کرتی۔ اگر انسان موت میں ختم ہو جاتا تو جنت کس کے لیے ہے؟ بولو، جنت کس کے لیے ہے؟ نیک انسانوں کے لیے۔ دوزخ کس کے لیے ہے؟ برے انسانوں کے لیے۔ جنت کس کے لیے ہے؟ بولیے، سارے بولیے۔ جنت کس کے لیے ہے؟ نیک انسانوں کے لیے۔ دوزخ کس کے لیے ہے؟ نیک انسانوں کے لیے۔ جنت ہمیشہ ہمیشہ رہے گی یا کبھی ختم ہو جائے گی؟ بولیے، جنت ہمیشہ رہے گی، دوزخ بھی ہمیشہ رہے گی۔ اگر جنت جو انسان کا ٹھکانہ ہے، دوزخ جو انسان کا ٹھکانہ ہے، اگر وہ ہمیشہ کے لیے ہے تو اس میں رہنے والا انسان کیسے مٹ جائے؟ پھر انسان بھی ہمیشہ کے لیے ہے، انسان بھی مٹنے کے لیے نہیں ہے۔ بلکہ کیا حقیقت ہے، توجہ کیجئے گا، بجلی کے آنے جانے کو نہ دیکھو، میری بات کو سمجھ لیجئے گا کہ موت ایک حالت ہے، انسان کی ایک حالت کا نام موت ہے۔ زندگی ایک حالت ہے، موت ایک حالت ہے۔ توجہ ہے تو ذرا پیار سے۔ مردہ ہے، جو مر گیا وہ کون ہے؟ انسان۔ جو زندہ ہے وہ کون ہے؟ پتہ چلے انسان تو ہے نا، حالت بدل گئی ہے، انسانیت تو ہے نا۔ جو زندہ ہے وہ، دیکھیے ہم دیوار کو اندھا نہیں کہتے کیونکہ اس کی آنکھیں نہیں ہیں، دیوار کو اندھا نہیں کہتے، پہاڑ کو اندھا نہیں کہتے، ہم مائک کو اندھا نہیں کہتے کیونکہ اس کی آنکھیں نہیں ہیں۔ اندھا اسے کہیں گے جس کی آنکھیں ہو وہ نہ دیکھے، آنکھیں ہوں اور وہ نہ دیکھے۔ پتہ چلا دیوار کو مردہ بھی نہیں کہتے، دیوار مر گئی نہیں کہتے، پہاڑ مر گیا نہیں کہتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زندگی نہیں ہے، زندگی انسان کے لیے ہے۔ مردہ ہے یا زندہ ہے انسان کی صفت ہے۔ پتہ چلا زندہ ہونا انسان کی ایک حالت ہے، موت انسان کی دوسری حالت ہے۔ انسان ہے کبھی اس حالت میں ہے کبھی اس حالت میں۔ اب توجہ کیجئے گا، میں مثال دے کے اور بات کو آسان کرتا ہوں۔ سورج کی دھوپ ہو، زمین پہ پہنچ رہی ہو، سورج کی دھوپ اور زمین دونوں کا اتصال ہو، ہم کہتے ہیں دن ہے۔ یہ ایک حالت ہے، یہ ایک۔ اور اگر سورج کی دھوپ زمین سے جدا ہو جائے تو ہم کہتے ہیں یہ رات ہے، یہ ایک حالت ہے۔ جب سورج کی دھوپ زمین پہ پہنچ رہی ہو اس وقت سورج بھی ہے، دھوپ بھی ہے
زمین بھی ہے، لیکن جب سورج کی دھوپ زمین پہ نہ پہنچ رہی ہو تو کہیں نہ کہیں تو سورج ہے نا. زمین پہ نہیں پہنچ رہی لیکن ہے تو صحیح. کہیں کیا مٹ گیا؟ سورج ختم نہیں ہوا، کہیں نہ کہیں اس کی دھوپ ہے، کہیں نہ کہیں زمین ہے. بس دھوپ اور زمین کا اتصال نہیں ہے. اگر اتصال ہے تو دن ہے، اگر نہیں ہے تو رات ہے. دونوں حالتیں ہیں. دونوں حالتوں میں سورج بھی کہیں نہ کہیں موجود ہوتا ہے، زمین بھی کہیں نہ کہیں موجود ہوتی ہے. اسی طرح جب روح کا آفتاب زمین پر اپنی دھوپ کو پھینک رہا ہے تب زندگی ہے. جب یہ سورج روح کی تپش، روح کی تمازت، روح کی روشنی جسم سے جدا ہو جائے اسے موت کہتے ہیں. کہیں نہ کہیں روح بھی ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں جسم بھی ہوتا ہے. کہیں نہ کہیں روح بھی ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں جسم بھی ہوتا ہے. قبر مر جانے کی دلیل نہیں. قبر میں سوال و جواب ہوتے ہیں. جب ڈاکٹر صفدر صاحب اپنے غم میں ڈوب کر کہہ رہے تھے نا کہ آج ڈاکٹر میر محمد صاحب ہمارے اندر موجود نہیں ہیں، تو ان کے ہر وقت یہ فرمانے سے مجھے دل میں ہیجان ہو رہا تھا موجود تو ہیں، بولیے موجود ہیں لیکن اب اس حالت میں نہیں ہے جس حالت میں پہلے تھے. پہلے ہمارے جیسی اندھی آنکھیں بھی دیکھ لیا کرتی تھی، اب تو آنکھوں والے دیکھیں گے. ہیں تو صحیح. غزوہ بدر میں، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، غزوہ بدر کے تیسرا دن سارے کافروں کو، ابو جہل کو، عتبہ کو، شیبہ کو، سب کو ایک گڑھے میں ڈالا. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نام لے لے کر فرما رہے ہیں، ہاں ابو جہل جو میں کہتا تھا وہ سچا ہے کہ نہیں؟ عتبہ بتا جو میں کہتا تھا وہ سچ پایا کہ نہیں؟ جو میں نے تجھے رب کا پیغام سنایا تھا وہ سچا تھا کہ نہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، یا رسول اللہ یہ تو مر چکے ہیں. فرمایا عمر فاروق تم سے زیادہ سنتے ہیں. یہ تم سے، بخاری ہے، بخاری شریف، یہ تم سے توجہ ہے تو ذرا بولو یار. میں توجہ یہ دلانا چاہتا ہوں، اگر ابو جہل مرنے کے بعد عالم برزخ میں جا کر، قبر میں جا کر، گڑھے میں جا کر سنتا ہے تو پھر محمد عربی کا غلام کیوں نہیں سنتا؟ پھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام کیوں نہیں سنتا؟ قبر میں جاتے ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر. اللہ ہماری بخشش کرے، اللہ تمہاری بخشش کرے. تم پہلے آ گئے ہو، تمہارے پیچھے ہم بھی آنے والے. کسے کہتے ہو؟ اگر سارے مر گئے ہیں تو کسے کہتے ہو؟ پتہ چلا قبر مردہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. قبر میں بھی زندگی ہے، وہ بھی انسانی زندگی کا ایک مرحلہ ہے. بلکہ عاشق تو یہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قبر میں تو کملی والے کا دیدار ہونا ہے. قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پر گروں. اعلیٰ حضرت نے وصیت کی تھی کہ انسان کی قبر کھودی جاتی ہے اتنی گہری جس میں وہ بیٹھ سکے، لیکن تم نے میری قبر اتنی گہری کھودنی ہے جس میں میں کھڑا ہو سکوں، جس میں میں بولو حضور. کیوں؟ شریعت کا فیصلہ تو یہ ہے کہ اتنی قبر کھودو جس میں آدمی بیٹھ سکے. فرمایا میرے کملی والے محبوب نے آنا ہے، میری عقیدت، میری محبت، میرے ادب کا جذبہ یہ گوارا نہیں کرتا محبوب آ جائے میں بیٹھا رہوں، میں کھڑا ہو کر استقبال کروں. سنا ہے وہ مہمان ہوں گے ہمارے، سنا ہے وہ مہمان ہوں گے ہمارے، تو اب کیا ہے بس اپنے وارے نیارے. سنا ہے وہ مہمان ہوں گے ہمارے، تو اب کیا ہے بس اپنے وارے نیارے. دمکتی رہی ان کے ماتھے پہ افشاں، انہیں دیکھتے ہی رہے چاند تارے. اور کوئی کچھ عاشق یہ پروگرام بناتے ہیں کہ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں، اب میں پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے. مر کے پہنچا ہوں یہاں، مل کر پڑھے، مر کے پہنچا، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس، مل کر پڑھے، مل کر پڑھے، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس
جن کو محبوب کے آنے کی تمنا رہتی ہے وہ تو بیچارے جینے کی بجائے مرنے کی تمنا کرتے ہیں، جینے کی بجائے مرنے کی تمنا کرتے ہیں۔ انتظامیہ کی طرف سے حکم ہے کہ ابھی 15 منٹ مزید بیٹھنا ہے، ذرا حوصلہ کرو گے تو ذرا آسانی سے 15 منٹ گزر جائیں گے۔ توجہ کرو، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی کمال قدرت، کرشمہ قدرت ہے۔ میں اپنے موضوع سے ہٹوں گا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی جلوہ آرائی وہ دکھا کر آپ کو آگے لے جاؤں گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام پیغمبر اللہ رب العزت کے ایک وادی سے گزرے، وہاں دیکھا تو ایک وہ پورا علاقہ تباہ ہو چکا تھا، یہ قرآن پاک میں واقعہ مذکور ہے، پورا علاقہ تباہ۔ عرض کی یا اللہ انہیں بھی زندہ کرو گے، اسے پھر آباد کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں میرے پیارے نبی میں نے اسے زندہ کر دینا ہے۔ یا اللہ وہ کیسے کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابھی بتا دیتے ہیں۔ یہ جس وقت سوال و جواب ہوا اس وقت چاشت کا وقت تھا۔ وہ کون سا وقت تھا؟ سوئے آرام کرنے کے لیے حکم ہوا روح قبض کر لو، روح قبض کر لی، 100 سال تک وہیں لیٹے رہے۔ کتنا عرصہ گزر گیا؟ 100 سال۔ 100 سال گزر گیا اور عصر کے وقت پھر حکم دیا کہ روح دوبارہ جسم میں ڈال دو۔ اب روح دوبارہ جسم میں ڈال دی، اٹھے، اللہ تعالیٰ فرمایا کم لبستہ، پیارے نبی کتنی دیر لیٹے رہو؟ کہنے لگے یومن و بعد یومن، یا اللہ ایک دن گزرا ہے یا ایک دن کا حصہ گزرا ہے؟ فرمایا نہیں، دن کا حصہ نہیں، 100 سال گزر گئے، ایک دن کی بات نہیں ہے، یہاں 100 سال گزر گئے ہیں۔ توجہ ہے نا ذرا، 100 سال گزر گئے۔ اچھا 100 سال گزرنے کی دلیل کیا ہے؟ فرمایا فنظر الی طعامک، اپنے کھانے کی طرف دیکھو، لم یتسنہ، وہ برباد، کھانا بدبودار بھی نہیں ہوا، کھانا جو ہے وہ بدبودار بھی۔ وانظر الی حمارک، اور اپنے گدھے کی طرف دیکھو، اس کی ہڈیاں بھی بکھر چکی تھی، 100 سال تھا۔ اب میں آپ کو جو نقطہ سمجھانے لگا ہوں، اگر آپ کی توجہ ہے تو سمجھ آئے گی، توجہ ہے تو ذرا پیار سے بولو۔ کھانا بھی وہی ہے، کھانا بھی، گدھا بھی، اس کے لیے 100 سال ہیں کہ ہڈیاں بھی بکھر چکی ہیں، اور کھانے کے لیے ایک دن کا حصہ ہے کہ وہ خراب بھی نہیں ہوا۔ کھانا تو 2 دن میں خراب ہو جاتا ہے، لیکن کھانا خراب بھی نہیں ہوا، گدھے کی ہڈیاں بھی بکھر چکی۔ ایک ہی جگہ پر ایک ہی وقت کو اللہ تعالیٰ نے کھانے کے لیے ایک دن ہی رکھا اور گدھے کے لیے 100 سال بنا دیا۔ یہ اس کی کرشمہ قدرت ہے نا، کہ ایک ہی وقت کو ایک جگہ پر موجود لوگوں کو ایک جگہ پر موجود ہیں۔ یہی حال محشر میں ہوگا، کسی کے لیے 50,000 سال کے برابر ہوگا اور کسی کے لیے ایک لمحے کے لیے ہوگا۔ اور ایسے سمجھے گا جیسے عصر کی نماز پڑھی ہے، ایسے سمجھے گا جیسے عصر کی۔ ہوتا کہ آج بھی ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے، گاڑی کا انتظار کیا جائے نا تو جو تو اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑا ہو، باتوں میں مشغول ہو، اسے آدھا گھنٹہ گزرتے ہوئے دیر ہی لگتی، وہ کہتا ہے یار اتنی جلدی گاڑی آ گئی، ذرا دیر سے آتی، 2-4 باتیں اور ہو جاتی۔ اور ایک عورت جس کو جلدی ہو اس کے لیے ایک منٹ گھنٹے کی طرح ہوتا ہے، یعنی آدھا گھنٹہ ایک کے لیے کتنا بڑا ہو گیا، ایک کے لیے کتنا چھوٹا ہو گیا۔ یہ تو احساس کی بات ہے، یہ تو یہی 15-20 منٹ یہاں آپ کے لیے، اگر تو اپنے دل کو مدینے والے کے ساتھ لگا لو گے تو یوں گزر جائیں گے، اور اگر کبھی آپ پنکھوں کو دیکھو گے، کبھی گھڑی کو دیکھو گے تو پھیل جائیں گے۔ قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پر گروں، اللہ کرے ہم سب کا حال یہی ہو، سارے مل کر۔ قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پر گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں، اب میں پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس۔ فرشتے قبر میں کہہ رہے ہیں من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ مردے سے کہہ رہے ہیں، بولو۔ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تو اس شخصیت کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟
سوال پہ توجہ کرو. ما کنتا تقولو، ما کنتا تقولو، یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تو اس پیاری شخصیت کے بارے میں کیا کہتا ہے. یہ ماضی استمراری کا صیغہ ہے. کوئی گرامر والا، کوئی عربی جاننے والا دیکھ لے کہ فعل مضارع پر کانا کنتو کی گردان لگ جائے تو ماضی استمراری بنتی ہے. اور ماضی استمراری کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آج سے پہلے پچھلے زمانے میں کیا کرتا رہا. آج سے پہلے پچھلے زمانے کی بات، اسے ماضی استمراری کہتے ہیں. فرمایا ما کنتا تقولو، تو اس شخصیت کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا. کیونکہ وہاں پر تو سارے ہی مان جائیں گے نا، وہاں پر تو سارے ہی مان جائیں گے، لیکن پوچھا یہ جائے گا کہ یہاں نہیں، دنیا میں کیا کہتا تھا. میرے نبی کا علم مانتا تھا کہ نہیں مانتا تھا؟ میرے نبی کا اختیار مانتا تھا کہ نہیں مانتا تھا؟ میرے نبی کے کمالات مانتا تھا کہ نہیں مانتا تھا؟ تو دنیا میں اس محبوب کو کیا کہا کرتا تھا. اور ایک اور بات سن لیجئے، توجہ کا چاہوں گا. 3 سوالوں کا ذکر ہے، ایک روایت میں 4 سوالوں کا ذکر ہے. اور چوتھا سوال کیا ہے کہ قرآن کے ساتھ کیا سلوک کیا. چوتھا سوال کیا ہے؟ بولیے. قرآن کے ساتھ کیا سلوک کیا، پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا. 4 سوالوں کا ذکر ہے روایتوں میں. لیکن جو بخاری کی روایت ہے، جو اس میں ایک سوال کا ذکر ہے صرف. بخاری میں بولیے، باقی 2 کا ذکر بھی ہے، 3 سوالوں کا ذکر بھی ہے، 4 سوالوں تک ذکر ہے، لیکن وہ بخاری کے علاوہ دیگر کتب حدیث میں ہے، ہم ان کو بھی مانتے ہیں. لیکن بخاری کی روایت میں حضرت اسما بنت ابو بکر سے روایت ہے، حضرت عائشہ کی چھوٹی بہن، انہوں نے لمبا ذکر کیا واقعہ، اور لمبی حدیث کے اینڈ میں صرف ایک سوال کا ذکر ہے. قبر میں ایک سوال ہوگا، کیا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. مدینے والے کو کیا کہتے ہیں، مدینے والے کے لیے کیا باتیں کرتے رہے. اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بخاری کے علاوہ اور کوئی حدیث نہیں ماننی، وہ پھر 3 سوالوں کا نہ ذکر کیا کریں، وہ ایک ہی سوال پہ پہرا دے، وہ ایک ہی سوال پہ پہرا دے. اور وہ پہرے والا سوال، پتہ چلا سوال تو پوچھے جائیں گے، بتا تیرا رب کون ہے، یہ بھی پوچھا جائے گا تیرا دین کیا ہے، یہ بھی پوچھا جائے گا کہ قرآن کے ساتھ کیا سلوک کیا، پڑھتا رہا یا نہیں پڑھتا. لیکن نجات کا دار و مدار نہ اول نہ آخر، نہ دوسرا نہ تیسرا، نجات کا دار و مدار صرف اور صرف مدینے کا چاند ہوگا. اسی لیے تو سلطان العارفین نے کہا تھا، بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے بھی گہنا بھارا ہوں، نال شفاعت سرور عالم چھٹ سی عالم سارا ہو. فرمایا اللہ اللہ کرنا بڑے درجے کی بات ہے، روزے نفل نمازیں پڑھنا بڑے درجے کی بات ہے، لیکن یاد رکھو نمازوں پر مان نہیں کرنا، روزوں پر تکبر نہیں کرنا، حج پر مان نہیں کرنا. اگر بھروسہ کرنا ہے تو مدینے والے کی یاری پر بھروسہ کرنا، کیونکہ نماز روزہ حج زکات تجھے درجے تو دے گا، لیکن نجات کا در. دیکھو سارے نبی کھڑے ہیں، ساری امتیں کھڑی ہیں، سارے ولی کھڑے ہیں، سارے نمازی کھڑے ہیں، سارے روزے دار کھڑے ہیں، سارے حاجی کھڑے ہیں، اور کسی کے لیے نجات کا سامان نہیں ہے. اگر نجات ہو چکی ہوتی تو کبھی آدم علیہ السلام کے پاس، کبھی یوسف علیہ السلام کے پاس، کبھی ابراہیم علیہ السلام کے پاس، کبھی موسیٰ علیہ السلام کے پاس، کبھی ابراہیم علیہ السلام کے پاس، کبھی عیسیٰ علیہ السلام در بدر کی ٹھوکریں کھاتے پھرے. کیوں؟ اس لیے کہ پتہ چلا آج نماز نہیں کام آ رہی، مصطفیٰ کا اشارہ ہونے کی دیر ہے. کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، سارے نبی کہیں گے اذهبوا الی غیری، اذهبوا، میں نہیں، آج میں نہیں، آج میں نہیں، میری نہیں آج چلتی، میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ. آدم علیہ السلام کہیں گے کسی اور کے پاس جاؤ، نوح علیہ السلام کہیں گے کسی اور کے پاس جاؤ، موسیٰ علیہ السلام کہیں گے کسی اور کے پاس جاؤ. لیکن ایک مدینے کا چاند ہوگا جو ٹیلے شفاعت پہ کھڑا ہوگا اور ہاتھ اٹھا کے کہا ہوگا، کہہ رہا ہوگا، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا. سارے نبی کہیں گے میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ، مدینے والا چاند کہہ رہا گا آج میرے پاس آؤ، میرے پاس آؤ. وہ کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حبیب کے لب پر انا لہا ہوگا. اس مقام کے لیے اللہ نے مجھی کو پیدا کیا ہے، اس مقام کے لیے اللہ تعالیٰ نے آؤ میرے پاس. چھٹکارا پتہ چلا قبر میں چھٹکارا ہے تو مدینے کے چاند کی وجہ سے، حشر میں اگر چھٹکارا ہے تو مدینے کے.
چاند کی وجہ سے. اور جہاں نبی آ رہا ہے, نبی اور اپنے مدینے والے چاند کی شفقتیں دیکھو. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی نبی اپنی امت کی قبروں میں نہیں گیا. نہ ہی پہلی امتوں سے یہ سوال ہوا کرتا تھا قبر والا. یہ صرف اس امت سے ہوتا تھا, یہ صرف اس امت کی خصوصیت ہے. کوئی نبی اپنے امتیوں کی قبر میں نہیں گیا. مدینے کے چاند کو کتنے پیارے ہیں امتی. امتی قبر میں جاتا ہے تو مدینے والا بھی ساتھ جاتا ہے. امتی میدان محشر میں ہے تو نبی بھی ساتھ جاتا ہے. امتی ایک روایت میں ہے کہ ایک صحابی نے پوچھا, یا رسول اللہ, قیامت والے دن اگر ہم آپ کو تلاش کرنا چاہیں آپ کہاں ملیں گے؟ فرمایا, میرے صحابی اگر تم مجھے تلاش کرنا چاہو تو پھر میں میزان عمل پہ کھڑا ہوں گا. میرے امت کے جو کمیاں ہوں گی میں کمیاں پوریاں کر رہا ہوں. یا رسول اللہ اگر وہاں آپ کو نہ پائیں, فرمایا پھر حوض کوثر پہ آ جانا, میں حوض کوثر پہ ہوں گا, اپنی گناہگار پیاسی امت کو اپنے حوض کوثر سے پانی دوں گا. یا رسول اللہ اگر وہاں بھی آپ نہ ملے, فرمایا اگر وہاں بھی نہ ملا تو پھر پورے صراط پہ آ جانا, جو ذرا لڑکھڑا رہا ہوگا میں اپنی رحمت کا سہارا دوں گا. یہ ہے مدینے والے چاند کی تیرے ساتھ محبتیں کہ قبر میں حشر میں وہ تیرے ساتھ وفا کرے. پھر بڑے افسوس کی بات ہوگی اگر تیرے پاس اس پیارے نبی کے لیے ٹائم نہ. میں اپنی گفتگو کو کلوز کر رہا ہوں اور کلوز کرتے ہوئے اپنے نوجوانوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. نوجوانوں, پہلی باتیں تھیں, خطاب تھا, جو بھی تھا, اب یہ دل کا درد ہے, اب یہ دل کا توجہ ہے نوجوانوں سے, بالخصوص نوجوانوں سے. ہمارے قرآن کو اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو کون پڑھے گا؟ دین کا کام, دین کا کام, تبلیغ کا کام, اسلام کا کام, علم دین کا کام اگر مسلمان نوجوان نہیں کرے گا تو کیا سکھ آئیں گے, ہندو آئیں گے, یہودی آئیں گے؟ بولو, بولیے. سکھ ہندو مذہب کی علامت ہے. جب وہ کسی بت پر اپنی منت مانتے ہیں نا تو ایک دھاگا بت کے ساتھ باندھ دیتے ہیں, دوسرا اپنی کلائی کے ساتھ باندھ لیتے ہیں. یہ رسم کس کی ہے؟ ہندوؤں کی. بولو, سارے بولو. اب سیمن والے شریف کے نام لگا دی. اور یارو اپنے بڑوں کو کیوں بدنام کر رہے ہو؟ سیمن شریف والے جو پیر ہے شہباز قلندر, وہ بھی کسی کے مرید ہیں نا. یہ تو دیکھ لو کہ انہوں نے اپنی زندگی میں دھاگا باندھا. بولو. اسلام کسی ایسی رسم کو پسند نہیں کرتا, گوارا نہیں کرتا, گنجائش نہیں رکھتا جو کسی مذہب کی مذہبی علامت ہو. یہ دھاگا بننا ہندوؤں کی مذہبی علامت ہے. اسی طرح یہ اگر دھاگا گلے میں لٹکا لیا جائے یا کمر سے باندھ لیا جائے تو یہ آگ کی پوجا کرنے والوں کی مذہبی علامت ہے. کڑا ڈالنا یہ سکھ مذہب کی مذہبی علامت ہے. کیوں اولیاء اللہ کا نام بدنام کر رہے ہیں؟ توجہ ہے. جس کے ہاتھ کو دیکھو دھاگا اور پوچھیں یہ سیون شریف کو آیا. اللہ والوں کا نام بدنام نہ کرو, ان کی زندگی پڑھو کہ انہوں نے اپنی زندگی کس مشن پہ لگائی ہے, انہوں نے زندگی میں کیا کیا ہے وہ پڑھو. قرآن پڑھو. قرآن کہتا ہے لا تقف ما لیس لک بہ علم, جس کام کا تمہیں علم نہ ہو, تحقیق نہ ہو, کسی کو دیکھ کر اس کی پیروی نہ کیا. جس کی تحقیق اور حقیقت سامنے نہ ہو اس کام میں کسی کی پیروی. پھر بڑے بڑے, اب آپ کو ایک اور مسئلہ سمجھا دو. جب آدمی پر غسل واجب ہوتا ہے, جب آدمی پر اس کے بال کے نیچے نجاست ہوتی ہے, بال کے نیچے ناپاکی ہوتی ہے. جب غسل کرتے ہیں تو غسل کا پانی ہماری بدن کی نجاست اور ناپاکی کو لے کے اترتا ہے. یہی وجہ ہے کہ پھر دوبارہ اسے وضو جائز نہیں ہوتا, کیونکہ اس میں ناپاکیاں اور غلاظتیں اور گناہوں کی آلودگی شامل ہے. ٹھیک ہے. اور جب ہمارے جسم سے وہ جدا ہوتا ہے تو دھاگا جو ہے نا وہ اس کو جذب کر لیتا ہے. ہم کہتے ہیں پاک ہو گئے, ناپاکی تو ہمارے جسم کے ساتھ رہی, ناپاکی تو ہمارے جسم کے ساتھ رہی. تو دھاگا باندھنے کا شرعی نقصان بھی ہے اور پاکی اور ناپاکی کا فقہی نقصان بھی ہے. اس لیے میرے دوستو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے وہ اپنی اولاد کو دین کا علم ضرور پڑھائے. یہ ڈاکٹر صاحب اور دیگر احباب نے مل کر مدرسہ بنا دیا ہے, تو اب اس مدرسے کو اس لیے بنایا گیا ہے کہ قرآن پڑھیں اور قرآن پڑھائیں.
خدا کی قسم، جو لوگ اپنے اولاد کو نیک اعمال سکھا جاتے ہیں، قرآن علم دین پڑھا جاتے ہیں، وہی اولادیں ہوتی ہیں کہ مرنے کے بعد ان کی قبر کو بھی ثواب پہنچتا ہے۔ اور اگر یوں ہی رہ جائیں تو پھر ایسا نہ ہو کہ ہم چلے جائیں اور ہماری اولاد کو سورہ فاتحہ بھی نہ آئے، ہماری اولاد کو سورہ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ڈاکٹر مہر محمد نسیم صاحب کو کروٹ کروٹ جنتی عطا فرمائے۔ جمعے کا دن ہے، جمعے کی جلدی بھی ہے، آپ لوگوں نے بھی تیاریاں کرنی ہے، مہمانوں نے بھی جانا ہے۔ اللہ رب العزت ہماری حاضری قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔